72 گھنٹے کے اندر جی یہودی ذلیل خبیث نے 6 ملکوں پہ بمباری کر دی یار. قطر پہ جناب انہوں نے حملہ کیا تو پھر خاموش ہیں سارے. مجال ہے کوئی جناب تھوڑا سا حرکت بھی کرے. جب خود امت کو روکنے والا پہاڑ جو ہے خلیفہ وہ ہی نہیں رہا تو بتائیں امت نے کہاں اپنی جگہ پہ مضبوط رہنا ہے. پھر بندہ مومن جو ہے یہ اگر اپنا مقصد اصلی کو چھوڑ کر کے یہ ایسے ہی گھومتا رہے گا تو پھر یہ ظالموں کا نوالا ہی بنے گا یار. پھر جب کبھی امریکہ بمباری کرے گا, کبھی جناب ان پہ بدماش چڑھ جائیں گے, کھانا یہ ضرورت ہے. گھر مکان رہائش گاڑی بنگلہ یہ چیزیں ساری ضرورت کے تحت تو آ سکتی ہیں لیکن مقصد نہیں ہے. انسان کے آنے کا مقصد اصلی جو ہے اس دنیا کے اندر وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکومت کا قیام. اللہ کے نظام سے مراد جو ہے وہ نظام حکومت ہوتا ہے. صدریا جو ہے اپنی جگہ چھوڑ دے, اپنا مقصد چھوڑ دے, سیدھے راہ پہ چلنے والا, تو کیسے لوگ تکلیف میں آتے ہیں. پہاڑ جو ہے وہ اپنا کام چھوڑ دے تھوڑی دیر کے لیے, بھائی چند سیکنڈ کے لیے, تو کیسے لوگ تکلیف میں آتے ہیں. تو ذرا غور کریں, یہ امت تو دنیا میں آئی ہی اللہ تعالیٰ کی خلافت قائم کرنے کے لیے تھی. یہ اپنا مقصد چھوڑ کے بیٹھی ہے, اس کا کیا بنے گا. جب آقا علیہ السلام کا وارث بنا ہے, آقا علیہ السلام نے تو اللہ تعالیٰ کی حکومت کو قائم کیا ہے, پھر تو نے کیا کیا ہے. تو نے بیان ہی نہیں کیا, لوگوں کو بتایا نہیں ہے, لوگوں کو آگاہی نہیں دی, خود تیری فکر ہی ٹھیک نہیں ہو سکی اس معاملے میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. یہ ذہن میں رہے کہ خلاق کائنات نے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کو, چونکہ انبیاء کرام علیہ السلام جو تشریف لائے وہ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا و علیہ السلام کے بعد ہی آئے. جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بھیجا تھا اسی مقصد کے لیے باقی انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے. اور جب آدم علیہ السلام کی زمین پر تشریف آوری کا مقصد خلاق کائنات نے قرآن میں خلافت کا قیام بیان کیا ہے, تو باقی جتنے انبیاء کرام علیہ السلام آ رہے ہیں ان کا مقصد بھی بالکل واضح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ہے وہ خلافت کو قائم کریں, نظام حکومت الہیہ کو بپا کریں اس دنیا کے اندر. جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو خلاق کائنات کا تابع دار اور فرما بردار بنا کر رکھیں. تو پچھلی آیات کریمہ میں سورۃ الحجر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان قوموں کا بھی ذکر کیا جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خلافت کو قائم کیا. جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو بیان فرمایا وہاں یہی بیان کیا. جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی حکومت کو قائم کیا, اللہ تعالیٰ کے نظام کو نافذ کیا. اللہ کا نظام مطلب اللہ تعالیٰ کے دین کا نظام. مطلقاً جو بولا جاتا ہے نا کہ اللہ کا نظام نافذ کرو, تو کئی لوگ یہ مغالطہ ڈالتے ہیں, بھئی اللہ کا نظام تو نافذ ہے جی, دن بھی ہو رہا ہے رات بھی ہو رہی ہے, سورج طلوع ہو رہا ہے غروب ہو رہا ہے, چاند طلوع کر رہا ہے غروب کر رہا ہے, یہ تو سارے معاملات چل رہے ہیں. بھئی اللہ کے نظام سے مراد جو ہے وہ نظام حکومت ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. ہاں, اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام حکومت جو اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام علیہ السلام لائے ہیں اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ بیان بھی فرمایا, اس کی توضیح بھی فرمائی, تشریح بھی فرمائی اور باقاعدہ عملی طور پر اسے نافذ کر کے بھی بتا دیا پوری کائنات کے لوگوں کو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں پر جو انعام ہوا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی حکومت کو قائم کیا ان کا بھی بیان فرمایا, اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی حکومت کو قائم نہ ہونے دیا, اللہ تعالیٰ کی حکومت کے قیام میں انہوں نے روڑے اٹکائے, اللہ تعالیٰ نے ان پر کیسا عذاب نازل فرمایا, اللہ نے ان کا بھی بیان فرمایا. ہاں جی, حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا وہ بھی بیان کیا اللہ تعالیٰ نے, کہ وہ بھی محض اسی لیے ہی وہ اڑے ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانتے تھے, اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کرتے تھے, اللہ تعالیٰ کی جو خلافت ہے اس کو قائم نہیں ہونے دیتے تھے. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا بھی بیان ہوا ہے جی. حضرت سیدنا صالح علیہ نبینا و علیہ السلام کی قوم کا بھی ذکر ہوا. تو یہ ساری قومیں جو ہیں وہ ساری کی ساری ان کا عمل یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ کی حکومت قائم نہ ہو, اس حکومت کے قیام کے معاملے میں, اس حکومت کے بپا ہونے کے معاملے میں یہ روڑے اٹکاتے تھے اور سیدھا سیدھا اللہ تعالیٰ کے نبیوں کے سامنے کھڑے ہو گئے.
تو خلاق کائنات نے اب چونکہ سورہ مبارکہ جو ہے وہ اپنے اختتام کی طرف جا رہی ہے، سورۃ الحجر، اور ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ بنیادیں یوں اٹھا رہا ہے کہ پورا جو ابھی تک سورۃ الحجر شریف میں ہم نے پڑھا ہے اس مضامین جو ہیں وہ سارے کے سارے ان کا خلاصہ آ رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ ایک بار پھر واضح طور پر لوگوں کی پیدائش جو ہے دنیا میں، ان کے آنے کا مقصد جو ہے اس کو واضح فرما رہا ہے۔ میم یہ آئے کیوں ہیں؟ یہ محض جو ہے وہ اس لیے نہیں آئے کہ جناب یہاں پہ کھائیں کمائیں اور دنیا سے روانہ ہو جائیں، اس لیے نہیں آئے، یہ مقصد ہی نہیں ہے ان کا۔ یہ ضرورت ہو سکتی ہے، کھانا کھانا یہ ضرورت ہے، گھر مکان رہائش گاڑی بنگلہ یہ چیزیں ساری ضرورت کے تحت تو آ سکتی ہیں، لیکن مقصد نہیں ہے۔ انسان کے آنے کا مقصد اصلی جو ہے اس دنیا کے اندر وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکومت کا قیام۔ حبیب کریم علیہ السلام جو نظام لائے ہیں، نظام خلافت، اس نظام کو قائم کرنا یہ اس امت کا کام ہے، یہ اس امت پر فرض ہے، اور فرض عین ہے، سمجھائے نا جی؟ ہاں یہ فرض عین ہے اس پر۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ آیت مبارکہ کو دیکھیں پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، فرمایا کہ اور ہم نے زمینوں کو اور آسمانوں کو، وما بینہما جو کچھ ان کے مابین ہے، ان سب کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ کس کے ساتھ پیدا کیا ہے؟ حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، کوئی بھی شے باطل نہیں ہے۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، مولا تو نے کوئی شے باطل پیدا نہیں کی۔ ہاں یہ جو ہے نا آیا مبارکہ بہت سارے مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے یہ واضح فرمایا، میں ہر ایک شے جو ہے وہ کسی نہ کسی مقصد کے تحت ہے۔ اب بتائیں نا سورج اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا ہے؟ لوگ جو ہیں اس سے روشنی حاصل کریں، لوگوں کی جو کھیتیاں ہیں اس دھوپ کے ساتھ پکیں، لوگوں کی جسمانی بیماریاں جو ہیں وہ ایک دم چھاؤں میں بیٹھ بیٹھ کے ان کے جسموں کے اندر جو رطوبتیں جمع ہو جاتی ہیں وہ اس کے ساتھ جل جائیں۔ یہی گرمی جب سورج کی تپش ہوتی ہے تو پسینہ نکلتا ہے، پسینہ نکلنے سے کتنی ساری بیماریاں ان کی اور ان کے جراثیم جو ہیں وہ جسم سے باہر نکل جاتے ہیں۔ نہیں سمجھ پا رہے مسئلے کو؟ اب بتائیں نا، ویسے تو پانی ہی آتا ہے جسم پر، لیکن پسینے کی بدبو کیوں ہوتی ہے؟ غور کرنے والی شے ہے یہ نہیں؟ پانی ہے نا، گلاس کو بھی، گلاس میں پانی رکھ دیں ٹھنڈا، اس کو بھی پسینہ آتا ہے، کبھی اس میں سے بدبو نکلی ہے؟ بالٹی میں پانی رکھتے ہیں، باقی برتنوں میں پانی رکھتے ہیں، اس میں سے تو بدبو نہیں پھیلتی، لیکن انسانی جسم جو ہے اس کو جب پسینہ آتا ہے اس میں سے بدبو پھیلتی ہے۔ وہ بھائی وہ جسم کے اندر جو بیماریاں ہیں، جو امراض ہیں، جو جراثیم ہیں گندے، وہ نکل رہے ہیں آپ کے جسم سے۔ تو اگر آپ صرف، میں صحیح کہہ رہا ہوں، اگر آپ صرف سورج کی ہی جو فوائد اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھے ہیں انسانوں کے لیے، اگر اسی پہ غور کرنا شروع کر دے تو یہ بوڑھا ہو جائے، دنیا سے چلا جائے، اس کے فائدے نہیں شمار کر سکتا۔ یہ سورج جو ہے یہ پھلوں کو، سبزیوں کو، ہر ایک شے کو پکانے کا کام دیتا ہے، اور یہ چاند جو ہے یہ رات کو نکلتا ہے نا، رات کو نکل کے یہ ان میں میٹھا ڈالنے کا کام کرتا ہے۔ اب کسی بندے کے یہ ذہن میں آ سکتا ہے کہاں چاند کھڑا ہے اور کہاں جناب ان چیزوں کو میٹھا کر دیتا ہے؟ وہ سورج کی تو تپش پہنچ گئی نا یہاں، چاند کی صرف چاندنی سے چیزیں میٹھی ہو رہی ہیں۔ ہے کوئی دنیا کے اندر ایسی ٹیکنالوجی؟ بتائیں نا، ہے کوئی ٹیکنالوجی کہیں دنیا میں؟ آج جو ٹیکنالوجی کو، سائنس کو خدا بنائے بیٹھے ہیں، نعوذ باللہ، سائنس کو جتنا گھستے جاتے ہیں سائنس کے اندر اتنا مولد ہوتے جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا انکار کرتے جاتے ہیں۔ کئی جاہل جو ہیں وہ سائنس کے اندر گھستے گھستے اہل اللہ کے دشمن بن گئے، نیک لوگوں کے دشمن بن گئے، اسلاف کو نعوذ باللہ من ذالک سست کہنے لگے، پتہ نہیں کیا کیا کہنے لگے۔ دیکھو جی ہمارے تو بزرگوں نے کچھ نہیں کیا، انگریز تو پتہ نہیں کہاں لے گئے ہمیں۔ تو یہ بہت جاہلانہ حرکت ہے۔ خلاق کائنات نے فرمایا ہم نے ہر ایک چیز کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ اور ذرا تھوڑا سا دیکھیں آپ، یہی سورج جو ہے اس کی جو تپش ہے، جس طرح پھلوں کو پکاتی ہے، اگر یہ انسانوں کو بھی پکانے لگ جائے تو بتائیں کیا بنے گا ان کے ساتھ؟ انسان کو صرف اتنا ہی گرمی دیتی ہے کہ جس کے ذریعے اس کی جناب بیماریاں دور ہو جائیں، یہ تھوڑا سا جو ہے نا جسم اس کا توانا ہو جائے۔ اگر یہ جس طرح
باقی چیزوں کو پکا دیتا ہے اسی طرح اسے بھی پکا دے ہیں. جیسے آم اگتا ہے سبز ہوتا ہے اس کی وجہ سے پیلا ہو جاتا ہے. اگر ان انسانوں کا بھی حال یہی ہونے لگے ہلکے پھلکے تو کالے ہو جاتے ہیں دھوپ لگنے کی وجہ سے، لیکن جس طرح باقی چیزوں کو یہ سورج پکاتا ہے اسی طرح ان کو بھی پکا دے، ہر 6 مہینے میں ان کا رنگ اور ہی ہو، بتائیں کیا بنے گا پھر ان کا. تو یہ سورج جو ہے، اب دیکھیں مثال، میں وہ مثال دیتا ہوں جو بالکل ہمارے سامنے ہے اس وقت. دریا جو ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ انسانوں کے فائدے کے لیے پیدا کی تاکہ یہ اپنے کھیت کھلیان کو پانی دے سکیں، اپنی ضرورت کا پانی اس سے لے سکیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پیدا فرمایا. اب یہی دریا جو ہیں آج کل بفرے ہوئے ہیں، آئے نہیں، آج کل بڑے غصے میں آنکھیں دکھا رہے ہیں، پورے کے پورے شہروں کو ڈبو دیا انہوں نے. یہ آپ چلے جائیں ادھر علی پور کی طرف، تحصیل ہے علی پور مظفر گڑھ کی، یہ ان علاقوں میں چلے جائیں، شجاع آباد کے آگے جو علاقے ہیں، یہ علاقہ بڑا مشہور ہے جلال پور، یہ سارے علاقے جو ہیں ان میں چلے جائیں، دیکھیں ہر طرف پانی ہی پانی ہے. باقی یہ اپنی جو تھیم پارک ہے یہ والی، اس میں 2 منزلہ گھر ہیں جی، ایک منزل بالکل ڈوب چکی ہے، چھت کے اوپر چھت بھی نظر نہیں آ رہی، جن کا گھر ایک منزل ہے نا ان کی چھت بھی نظر نہیں آ رہی، اتنا پانی کھڑا ہوا، 16 فٹ پانی کھڑا ہوا. بتائیں 16 فٹ پہ تو کوئی بیچارے اپنے گھر بنانے والے تو نہیں بناتے، لے جاتے اپنی چھت کو اتنا اونچا. تو وہ سارے کے سارا پانی کھڑا ہوا ہے. اب غور کرنے والی بات یہ ہے، دریا نے اپنا راستہ چھوڑا، لوگوں کی کیسے چیخیں نکلی، لوگ کیسے پریشان ہوگا بیچارے، فٹ پاتھوں پہ سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، اپنے بچوں کو لے کے، بیویوں کو لے کے، خواتین کو لے کے. یہی جلال پور کی طرف جو نا 5 لاکھ سے زائد لوگ جو ہیں وہ بیچارے کوئی درختوں پہ چڑھے ہوئے تھے، کوئی عمارتوں پہ چڑھے ہوئے تھے جی، عمارتیں بھی ان کی گرنے لگ گئی. پھر جب کیسے وہ وہاں پہ جو بے ایمان لوگ ہیں جو ان کو نکال رہے ہیں وہاں سے، ایک بندے کا 10 ہزار روپے لے رہے ہیں یار، کشتیوں والے وہاں، ان کی چاندی لگی ہوئی ہے ذلیلوں کی، حرام خور ہیں، ایسی روٹی کا کیا کریں گے بتائیں کما کے. ایک دوست ہیں وہ بتا رہے تھے، کہتے ہیں کہ ایک گھر والے تھے تو ان کے جو بچے تھے، ایک بچہ تھا ان کا، باقی لوگ جو ہے نا 10,000 روپے انہوں نے سب کے دیے، تو ایک بچہ چھوٹا سا تھا، انہوں نے کہا جی ہم گود میں بٹھا لیں گے. انہوں نے کہا 10,000 اس کا بھی دو، نہیں تو اس بچے کو یہیں پھینک دو پانی میں، اس کو نہیں لے جاتے ہم. ہماری تو سمجھ سے باہر ہے. یہ مودی بڑا ظالم ہے، یوگی بڑا ظالم ہے، دشمن ہے جو پانی چھوڑ رہے ہیں، یا یہ والے لوگ بڑے ظالم ہیں، بتائیں نا. اور اوپر سے ایسے کمینے ہیں. ابھی کل ہی مجھے ایک دوست نے ویڈیو بھیجی، یہی تھیم پارک میں کوئی بیچارے غریب ہیں، انہوں نے کوئی پلیٹیں لگوائی ہوئی تھیں سولر والی، لوگ جو ہیں وہ پانی آ گیا تو لوگ جو ہیں جو تیراکی جانتے تھے وہ تیر تیر کے ان کی پلیٹیں اتار کے گھر جا رہے ہیں. بتائیں نا. اب بیچارے بے گھر ہو گئے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہا، اگر وہ کچھ نہ کچھ سامان چھوڑ کے وہاں سے نکلے ہوئے ہیں تو یہ حرام خور جو ہیں یہ اپنی حرکتیں کر رہے ہیں. اچھا پانی نے اپنی جگہ چھوڑی، سارے پریشان ہو رہے ہیں. پہاڑوں کا کیا کام ہے؟ زمین کو قابو کر کے رکھنا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مشیت کے پیش نظر کسی علاقے میں تھوڑا سا پہاڑ کو حرکت دے دے. یہ ابھی بالکل تازہ واقعہ ہوا ہے افغانستان کا، 800 سے زائد لوگ جو ہیں وہاں پہ شہید ہو گئے ہیں زلزلے کی وجہ سے. ہاں جی، اس جو زلزلہ بھی آیا ہے پچھلے دنوں، اس کا مرکز جلال آباد تھا افغانستان، اسی کی لہر جو ہمارے یہاں تک پہنچی ہے، ہمارے پنجاب کے علاقے تک متاثر ہوئے ہیں. یعنی کہ یہاں پہ حرکت ہی آئی ہے، اس کے علاوہ کوئی نقصان تو نہیں ہوا. خیر اسلام آباد بھی سارے کے سارے علاقے. تو افغانستان کے اندر 800 سے زائد لوگ شہید ہو گئے. اس کا مطلب ہے پہاڑ جو ہے اپنے جو مقصد ہے اس پر قائم رہے تو لوگ خوش ہیں. پہاڑ تھوڑا سا بس اپنے مقصد سے پیچھے ہٹے، وہ قابو کرنے والی بات سے تھوڑا سا ان کو حرکت دے دے تو بتائیں کیسے روتے ہیں لوگ. یہ دریا جو ہے اپنی جگہ پہ چلتا ہے، سب کے لیے خوشی کا سامان ہے. لوگ جاتے ہیں دیکھنے کے لیے دریاؤں کو، اس کی سیریں کرتے ہیں، کشتیوں پہ بیٹھتے ہیں، مزے کوڑتے ہیں. وہاں باقاعدہ دریاؤں کے قریب ان کے کناروں پر جناب لوگوں نے بڑی بڑی دکانیں بنا رکھی ہیں، وہ پکنک بنانے جاتے ہیں لوگ، ہے یا نہیں؟ بڑے بڑے پارک بنا رکھے ہیں لوگوں نے، وہاں بیٹھنے کی جگہ بنی ہوئی ہیں، لوگ جاتے ہیں وہاں پہ. بڑے بڑے ریسٹورنٹ بنا دیے گئے ہیں اب دریاؤں کے کناروں پر.
ہیں لوگ جاتے ہیں، بڑے بڑے ہوٹل بنے ہوئے ہیں، وہاں رہائشی ہوٹل ہیں باقاعدہ، لوگ جاتے ہیں وہاں جا کے کچھ دن کے لیے رہتے ہیں، اپنا جناب مزے لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو دیکھتے ہیں، پانی کو دیکھتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، ان کی طبیعتیں جو ہیں وہ سال بھر کی تھکاوٹیں اپنی دور کر لیتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی وہ پانی تھوڑا سا دریا نے غصہ کیا، اپنی جگہ سے ہٹا، لوگوں کی طرف آ گیا، سب تکلیف میں ہیں جی، جن پر پانی آیا ہے وہ بھی تکلیف میں ہیں، ہم بھی تکلیف میں ہیں، ہمارے ہی مسلمان بھائی ہیں نا، ہمارے ہی حبیب علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، وہ بیچارے دکھی ہیں۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے، دریا جس جگہ چلتا ہے اس جگہ چلتا رہے تو سب خوش ہیں، اپنی جگہ تھوڑی سی چھوڑ دے تو کیسے تکلیف میں آ گئے لوگ۔ پہاڑ نے جو کام کرنا تھا زمین کو روک کے رکھنے کا، ایک منٹ نہیں ہلا وہ بیچارہ، کچھ سیکنڈ کے لیے وہ تھوڑا سا بس ایسے ہلا ہے، اپنا کام چھوڑا ہے اس نے، تو بتائیں کیسے لوگوں کی چیخیں نکل گئی۔ یہ اکیلا افغانستان ہی نہیں رویا، اکیلا جلال آباد ہی نہیں رویا، پوری امت مسلمہ کو تکلیف ہوئی یار، ہمارے مسلمان بھائی تھے۔ اب ذرا غور کریں نا یار، چاند یہ زمین دریا جو ہے اپنی جگہ چھوڑ دے، اپنا مقصد چھوڑ دے، سیدھے راہ پہ چلنے والا، تو کیسے لوگ تکلیف میں آتے ہیں۔ پہاڑ جو ہے وہ اپنا کام چھوڑ دے تھوڑی دیر کے لیے، بھائی چند سیکنڈ کے لیے، تو کیسے لوگ تکلیف میں آتے ہیں۔ تو ذرا غور کریں، یہ امت تو دنیا میں آئی ہی اللہ تعالیٰ کی خلافت قائم کرنے کے لیے تھی، یہ اپنا مقصد چھوڑ کے بیٹھی ہے، اس کا کیا بنے گا؟ اور اتنے عرصے سے خلافت کا سایہ ہمارے سروں سے اتر چکا ہے، وہ سایہ ہمیں میسر نہیں ہے امت کو۔ پوری امت جو ہے وہ اس وقت بغیر خلیفہ کے بیٹھی ہوئی ہے۔ خلیفہ کا نہ ہونا جو ہے آج ظالم کو بدماش بنا رہا ہے۔ صرف 72 گھنٹے کے اندر جی یہودی ذلیل خبیث نے 6 ملکوں پہ بمباری کر دی یار، تیونس پہ بمباری کر دی، یمن پہ بمباری کر دی، لبنان پہ بمباری کر دی، شام پہ بمباری کر دی، اور اس کے علاوہ جناب یہ غزہ پہ تو کر ہی رہا ہے، فلسطین پہ 6 ملکوں میں بمباری کر دی اس نے ایک دم، اور قطر پہ بھی کر دی۔ یہ 6 ملک کے مسلمانوں کے ہر طرف جہاں چاہتا ہے جناب گولہ بارود پھینک دیتا ہے۔ یمن پہ جناب، یمن پہ اتنی بڑی بمباری کی اس ذلیل نے کہ ان کا وزیر اعظم اور 6 ان کے وزیر، 12 وزیر ان کے، یہ ایک ہی لمحے میں سارے دنیا سے روانہ ہو گئے، بتائیں ایک ہی لمحے میں چلے۔ یہ امت جو ہے، امت نے اپنا مقصد چھوڑا یار۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے حق کے ساتھ پیدا کیے۔ اب بتائیں نا، سورج کو اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے با مقصد پیدا ہو، چاند با مقصد پیدا ہو، آسمان با مقصد پیدا ہو، تارے با مقصد پیدا ہو، زمین با مقصد پیدا ہو، جی اس میں پھول درخت گھاس ہر شے با مقصد پیدا ہو۔ وہ گھاس کے اگنا بھی بے مقصد نہیں ہے یار۔ مثال کے طور پر آپ بتائیں نا، یہ گھاس تو اگے لیکن جانور کھائیں تو چبایا نہ جائے، سارا پلاسٹک کا ہو، مقصد رہے گا اس کا؟ مقصد پورا نہیں ہو رہا، تو بتائیں کون اگائے گا گھاس کو پھر؟ تو جب یہ پوری امت ہی مقصد کو چھوڑ بیٹھی ہے، باقی تو چلو عوام ہے نا، عوام کل انعام، کل انعام، عوام تو پھر انعام ہے سارے۔ اب ذرا بتائیں وہ علماء بیچارے جو تیار ہی اس لیے کیے جاتے ہیں، جن کو بنایا ہی رسول اللہ علیہ السلام کا وارث جاتا ہے، جن کو امام الانبیاء علیہ السلام کی وراثت جو ہے وہ اسی کے لیے تیار ہوتا ہے کہ آقا علیہ السلام کا وارث بن رہا ہوں میں۔ وہ 10 سال میں، 12 سال میں، 15 سال میں پڑھ کے تیار ہوا، وہ بھی اس مقصد کو بھولا بیٹھا ہے۔ میں بنا کیوں تھا عالم؟ میں حضور کا وارث کیوں بنا تھا؟ جب آقا علیہ السلام کا وارث بنا ہے، آقا علیہ السلام نے تو اللہ تعالیٰ کی حکومت کو قائم کیا ہے، پھر تو نے کیا کیا ہے؟ تو نے بیان ہی نہیں کیا، لوگوں کو بتایا نہیں ہے، لوگوں کو آگاہی نہیں دی، خود تیری فکر ہی ٹھیک نہیں ہو سکی اس معاملے میں، تو بتا تو آیا کیوں ہے دنیا میں؟ آقا علیہ السلام کا وارث بنا ہی کیوں ہے تو پھر؟ تو یہ وہ باتیں میں سچی کہہ رہا ہوں۔ سورج پر فرض ہے اپنے وقت پہ نکلے، اپنے وقت پہ غروب ہو۔ سورج پر فرض ہے کہ وہ دھوپ دے، وہ اپنے معاملات جناب لوگوں کے فوائد کے لیے کام کرے اپنا، وہ کر رہا ہے، چاند کر رہا ہے، زمین کر رہی ہے، ہر ایک چیز جو ہے وہ انسانوں کے لیے پیدا ہوئی الا بالحق۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے حق کے ساتھ پیدا فرمائے، بے مقصد پیدا نہیں کیا، بے غرض پیدا نہیں کیا۔ ہر ایک شے جو ہے وہ انسان کو فائدہ دے رہی ہے، اور انسان جس لیے پیدا ہوا ہے
وہ جس طرح دریا جو ہے نا وہ اپنی جگہ پہ بہے تو رحمت ہے، ہاں جی، پہاڑ اپنی جگہ پہ کھڑا رہے تو رحمت ہے، اگر دریا اپنی جگہ چھوڑ دے، آبادی میں ہی سر دے دے تو وہ زحمت کا باعث بن جاتا ہے۔ پیارے بھائیوں، یہ امت جو ہے یہ پیدا اس لیے ہوئی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو خلافت ہے نا، اللہ تعالیٰ کی حکومت جو ہے اسے قائم کرے۔ اب یہ پوری کی پوری امت ہی اس مقصد کو چھوڑ بیٹھی ہے تو بتائیں یہ امت جو ہے اس دریا سے زیادہ خطرناک بنی پڑی ہے نہیں بنی پڑی؟ ظاہری بات ہے، دریا جو ہے اپنی جگہ پہ چلتا رہے گا، اس کا پانی کام آئے گا، نہروں سے، راستوں سے، کھال کے ذریعے پانی کھیتوں کو جائے گا، لوگوں کو فائدہ دے گا۔ اب پانی جتنا بھی وہاں سے بہہ کے آبادیوں کی طرف آ گیا ہے، وہ پانی کس کام کا ہے؟ سوائے خشک ہونے کے انتظار کے پانی کے کوئی فائدہ ہے؟ وہ پانی نہ تو جانور پی سکیں، نہ تو انسانوں کے کام آ سکے، سوائے مکان گرانے کے اور کسی کام نہیں آتا پانی، ہاں جی۔ یہی اپنا تھیم پارک جو ہے، یہاں پہ جو جانور بیچارے لوگوں کے مرے ہیں اس کی وجہ سے ہر طرف بدبو ہی بدبو پھیلی ہوئی ہے، وہاں پہ جانا ہی مشکل ہو چکا ہے۔ تو کئی سارے علاقے تو ایسے ہیں جہاں پہ اکیلے جانور ہی نہ مرے، انسان بھی مرے ہیں وہاں، انسان بھی بیچارے، مسلمان بھی ہمارے فوت ہوئے ہیں بیچارے، ان کے جسم بھی اس وقت تعفن زدہ ہو چکے ہیں، ان کے جسموں سے بدبو اٹھ رہی ہے۔ تو آپ ذرا خود غور کریں یار، جب یہ پانی جو ہے وہ دریا اپنی جگہ چھوڑ کے آبادی کی طرف آئے گا تو یہ نقصان کا سبب ہوگا۔ یہ انسان، یہ بندہ مومن جو ہے، یہ اگر اپنا مقصد اصلی کو چھوڑ کر کے یہ ایسے ہی گھومتا رہے گا تو پھر یہ ظالموں کا نوالا ہی بنے گا یار، پھر جب کبھی امریکہ بمباری کرے گا، کبھی جناب ان پہ بدماش چڑھ جائیں گے، کبھی ہندو چڑھ جائیں گے، کبھی کوئی مشرک چڑھ جائے گا، کبھی کوئی ذلیل جو ہے دنیا کا وہ اٹھ کر کے آ کے جناب ان کے گلا دبوچے گا، ہاں جی، پھر ماؤں بہنوں کے برقعے نوچے جائیں گے، ہاں جی، پھر ماؤں بہن مسلمان بہنوں کا یہاں باہر نکلنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا، چاہے ان کے ساتھ مردی کیوں نہ ہوں، پھر بھی ہندو اٹھا کے لے جاتے ہیں یار مسلمان بہنوں کو۔ یہ صرف اور صرف وجہ یہی بنی ہے بھائی، ہم نے ہمارا جو راستہ تھا نا بہنے کا، ہم نے وہ چھوڑ دیا۔ امت جو ہے نا یہ پہاڑ کے معنی تھی، اس نے پوری دنیا کو قابو کر کے رکھنا تھا، ہر ایک چیز کو قابو کر کے رکھنا تھا، مگر امت جو ہے یہ لرزہ بر اندام ہو چکی ہے بھائی اس وقت۔ جب امت کو روکنے والا پہاڑ جو ہے خلیفہ وہ ہی نہیں رہا تو بتائیں امت نے کہاں اپنی جگہ پہ مضبوط رہنا ہے؟ پھر تو جس کا جی چاہے گا، بتائیں نا، جن بکریوں کا چرواہا ہی نہ رہے، جن بھیڑوں کا چرواہا ہی نہ رہے، راہی نہ رہے ان کا، تو بتائیں پھر تو جو مرضی بھیڑیا آئے گا وہ ان کو اٹھا کے لے جائے گا، پھر تو کوئی بولنے والا بھی نہیں ہوگا بھائی۔ بتائیں نا، شام پر اس نے حملہ کیا، کو آگے سے جواب آیا؟ بولیں نا، یمن پر حملہ ہوا، وہ بیچارے وہاں سے کرتے ہیں، آگے روکنے والے بھی مسلمان بیٹھے ہوں، وہ منافقین۔ اتنا تو منافق جو ہے نا وہ کسی دور میں بھی کفر کا دفاع نہیں کر سکا جتنا آج کا منافق کفر کا، یہودیت کا، نصرانیت کا دفاع کر رہا ہے۔ وہ یمن، قطر پہ جناب انہوں نے حملہ کیا تو پھر خاموش ہیں سر، مجال ہے کو جناب تھوڑا سا حرکت بھی کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بس آسانی والا معاملہ فرمائے، سچی بات ہے، ہر ایک چیز جو ہے اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ پیدا کی ہے، وہ سچی کہہ رہا ہوں، ہر ایک چیز جو ہے وہ اپنے مقصد میں پوری ہے، ہر ایک چیز اپنا مقصد دے رہی ہے، ہاں جی، سورج تپش دے رہا ہے، چاند جو ہے وہ اپنی چاندنی دے رہا ہے، ہر ایک چیز دے رہی ہے۔ ایک ہلا ہے تو انسان ہلا ہے، ایک اپنے مقصد اصلی سے ہٹا ہے تو مسلمان ہٹا ہے، اپنے ایک وہ بندہ جو اپنے مقصد اصلی کو نہیں سمجھ رہا تو وہ عالم ہے، وہ نہیں سمجھ رہا، اس کا کام بنتا تھا یار امت کو بیدار کرتا، امت جو ہے سو چکی تھی، ان کو پکڑ کے جھنجھوڑتا، ان کو اٹھاتا، لیکن کیا کہیں، خاموشی کے ساتھ پڑے ہوئے۔ اب یہ آیت مبارکہ کا ترجمہ سنیں جی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ بھی دعا کریں، میں بھی دعا کرتا ہوں، کاش کہ یہ امت بیدار ہو جائے، ہیں جی، کسی کو خلیفہ مقرر کر دیں، ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آسمانوں کو اور زمینوں کو اور جو کچھ ان کے مابین ہے سب کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، بے شک قیامت آنے والی ہے۔ اب بتائیں نا، ہر چیز جو ہے، اب اس میں سورج سے قیامت والے دن کیا پوچھا جائے گا؟ کچھ پوچھا جائے گا؟ چاند سے پوچھا جائے گا؟ پہاڑ سے پوچھا جائے گا؟ پوچھے تو انسان سے جائے گا،
پوچھے تو مسلمان سے جائے گا، تو یہ اس میں مسلمان کو ہی سبق دیا جا رہا ہے کہ تو سیدھا ہو جا بس۔ ان الساعۃ لآتیہ، قیامت آنے والی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا حبیب پیارے فصفح الصفح الجمیل، میں کہ آپ جو غلبہ حق کے لیے کام کر رہے ہیں، اس میں جو لوگ روڑے اٹکا رہے ہیں اور آپ کو اذیت دیتے ہیں، آپ ان کو بڑے پیار کے ساتھ پرے کر دیں۔ آپ فصفح الصفح الجمیل، بڑے چھوڑے طریقے کے ساتھ ان کو فارغ کر دیں۔ ان ربک هو الخلاق العلیم، بے شک تیرے رب جو ہے وہ بہت بڑا پیدا کرنے والا اور بہت زیادہ جاننے والا ہے۔